میرے عزیز دوستو، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، وہ مکار ہے، وہ چلاک ہے، وہ شاطرانہ چالیں چل رہا ہے، اور اس کی چالوں کی وجہ سے پاکستان اس وقت سنگین اندرونی اور بیرونی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ تکالیف، یہ مشکلات کسی خوفناک خواب کی طرح اس ملک کو دیمک کی طرح کھائی جا رہی ہے، اور اس ملک کو گہری کھائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ معاشی اور سیاسی بحران اس کے نصیبوں میں جا چکا ہے۔ آپ جدھر بھی جائیں، جس طرف بھی قدم بڑھائیں، آپ کسی نہ کسی دلدل میں گھٹنوں تک دھنستے چلے جائیں گے۔ اندرونی اور بیرونی طور پر نود و جنود، صہیونی سامراجی کی وجہ سے اس ملک کی تباہ حالی میں کوشاں ہیں۔ ایک طرف ایک سیاسی جماعت کے قائد ایک سوچی سمجھی مربوط عالمی سازش کے تحت اس ملک اور اس کے سلامتی کے اداروں کو دنیا کے سامنے دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں کام لا رہے ہیں۔ کبھی وہ امریکی کانگریس سے قرارداد منظور کرواتے ہیں، کبھی UN کے ذیلی اداروں سے خط لکھواتے ہیں۔ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انگلینڈ کے دارالعلوم سے بھی، اس کی قومی اسمبلی سے بھی قرارداد منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان دشمنی صہیونی فورمز کے ذریعے پاکستان کے خلاف ایک گھناؤنا اور زہریلی مہم چلانے میں مشغول ہیں، اور دوسری طرف دشمنان پاکستان بھارت اور اسرائیل کے دوست ممالک دنیا میں پاکستانی سفارتخانوں، پاکستانی قونصلیٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم دم تیار رہتے ہیں اور موقعوں کی تلاش میں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ روز جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں پاکستان کے قونصل خانے پر افغان نوجوانوں نے ایک طے شدہ منصوبے کے تحت حملہ کیا اور چار دیواری کو پھلانگتے ہوئے قومی پرچم کی توہین کی اور اس کو تار کر پاؤں میں کچلنے کی کوشش کی اور آگ جلانے کی مذموم کوشش کی، اور حسب تفریق پاکستان کے خلاف نعرہ بازی کی۔ میرے عزیز دوستو، اس مظاہرے کی فرینکفرٹ کی انتظامیہ نے باضابطہ اجازت نامہ ان کو دیا ہوا تھا۔ شاید پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مختلف ممالک میں، مختلف عالمی اداروں میں پاکستان کے خلاف چلائی جانے والی مہم کے نتیجے میں پاکستان عالمی سطح پر اپنا دفاع اور اپنا مقدمہ پیش کرنے میں ناکامی سے دوچار ہے۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان واحد ملک ہے جس کا ہر سیاستدان، ہر ادارہ، دنیا کا ہر ملک اس کی گرتی ہوئی دیواروں کو دھکا دینے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ ہر وہ سیاسی پارٹی، ادارہ، فرد یا محب وطن
اقتدار میں ہو یا طاقتور، طاقت کا استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو یا نہیں، اور نظام عدل بھی ان دونوں صورتوں میں آئین کی تشریح لکھنا اپنا حق سمجھتا ہے، اور آئین کو ری ٹویٹ کرنا بھی اپنا حق سمجھتا ہے، اور آئین کو لکھنا بھی اپنا حق سمجھتا ہے۔ لیکن وہ طبقات جن کے مفادات اس ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا بالفعل جنہیں اس ملک کو چوسنے کے مزید مواقع میسر ہیں، پاکستان کی بسیدہ دواروں کو اس وقت تک سہارا دینے پر یقین رکھتے ہیں جب تک ان کے زیر تکمیل منصوبے کامیاب نہیں ہو جاتے۔ اس وقت سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کے ذریعے اور ان کی ٹرولنگ کرنے کے لیے اور سوشل میڈیا پر اخلاق باختہ ویڈیو اور جعلی پوسٹ وغیرہ سینڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے ان سیاسی پارٹیوں میں جو وقتی اتحاد اور الحاظ کرنے والی سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ اپنے سیاسی اور معاشی مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے ہیں، اور وہ اپنے اتحادیوں کے خلاف بیانات داغ کر انہیں بلیک میل کر کے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، مولانا کی سیاسی اہمیت تو اپنی جگہ پر ہے، مگر دیکھا جائے دوسری جانب اس وقت پاکستان کے دو اہم ترین ادارے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، اور ایک دوسرے کی اہمیت اور حیثیت اور اس کے آئینی اختیارات ماننے سے انکاری ہیں۔ اگر دیکھا جائے ان دو اداروں کے ٹکراؤ میں پاکستان کا کریا کرم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں تک یہ نوبت آ پہنچی ہے، یہ رساکشی خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے، اور دیکھا جائے پارلیمنٹ بھی بانگ دخل عدلیہ کی جانب سے غیر قانونی اقدام پر رکاوٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ ایک سیاسی پارٹی تحریک انصاف کی قیادت سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بزور بازو اور دھمکیاں دے کر عمل کرانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سیاسی پارٹیوں کی ایک سیاسی خصلت ہے۔ ایک طرف دہشت گردی کی شدت میں اضافہ، دوسری طرف تحریک انصاف کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فاضل صاحب سمیت عدلیہ میں مخالف ججز کے خلاف زہریلا پراپیگنڈا اور ان کی سنگین ٹرولنگ کی تیاریاں مکمل ہیں۔ یہ سب علامات عدلیہ کے اس طبقے کے لیے قابل توجہ ہیں جو عمران خان کو ہر بڑے چھوٹے جبر سے آزاد کر کے اقتدار کی کرسی دینا چاہتے ہیں تاکہ انہیں اپنا ادھورا مشن مکمل کرنے کا موقع مل سکے۔ عام طور پر سیاسی حلقوں میں یہ تاثر عام ہے، تحریک انصاف کی جانب سے ملک میں انتشار پھیلانے اور طاقت کے زور پر اقتدار پر قبضہ کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ آنے والے 2 ماہ میں 60 دنوں میں آپ یہ ایک اور خوفناک سنگین 9 مئی دیکھنے کو ملے، جب جلاؤ گراؤ اور حملوں کے علاوہ سول نافرمانی اور بغاوت کے ذریعے
मुल्क की तकसीम करने के मंसूबे पर अमली जामा अपनाया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, अब भी वक्त है, निज़ाम अदल सोचे इन दहशत गर्दों और दहशत गर्दी के तहफ़्फ़ुज़ देने की पॉलिसी क्या मुनासिब है या नहीं। अब भी वक्त है, सोचिए और समझिए और पाकिस्तान का सोचिए। अगर ये पाकिस्तान है, ये निज़ाम अदल है, अगर ये पाकिस्तान है, ये अदारे हैं, अगर पाकिस्तान है, ये अक्सरी क़ुव्वतें हैं, पाकिस्तान है, ये सियासी क़ुव्वतें हैं। मेरे दोस्तों, ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। आप इस बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।